السلام علیکم۔ آج ہم لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اردو انگلش ٹرانسلیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اپنے لفظوں میں مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ سٹوری ہے کیا۔ پہلے اگر ہم سٹوری سیکھ لیتے ہیں تو لیسن پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پرانی کہانی اس میں بتائی جا رہی ہے، آپ جہاں پہ چاہیں ویڈیو کو پاز کر کے ٹرانسلیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ پرانی ایک کہانی ہے ایک شخص کے بارے میں جس کا نام زلو ہے، جس کے والدین بڑے غریب ہیں، اور ایک دفعہ وہ اچانک سے سنتا ہے اس کے والد صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے لیکن کبھی پیٹ بھر کے اچھے سے کھانا نہیں کھایا۔ تو زلو یہ سن کے بڑا شرمندہ ہوتا ہے، وہ بڑی دور کام کے لیے نکل جاتا ہے، وہاں جا کے بڑی محنت کرتا ہے اور سخت سردی میں جب 6 ماہ بعد واپس آتا ہے تو اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتا ہے، اور باقی کے پیسے بھی جو بچے ملے ہوتے ہیں اسے مزدوری کے محنت مزدوری کے وہ اپنے والدین کو دے دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ جنوب کی ایک ریاست میں جاتا ہے جہاں پہ وہاں کے بادشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا قابل بندہ ہے اور اسے ایک اہلکار بنا دیتا ہے، اچھا معاوضہ دیتا ہے، لیکن وہ اپنی اس کامیابی پہ ذرا بھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ اکثر یہی خواہش کرتا ہے کہ میرے والدین اگر زندہ ہوتے تو ہم مل کے یہ اچھی زندگی گزارتے، اچھا وقت گزارتے۔ تو یہ اس کی کہانی ہے اردو انگلش ٹرانسلیشن۔ پہلے میں کیوں دکھا رہا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا لیسن میں آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ کنٹینٹ آپ کو آسان لگے گا، یہ کہانی آپ کو سیکھنے میں آسان لگے گی۔ اب ہم باقاعدہ طور پہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے ہیں۔ لیسن کا ٹائٹل ہے زلو بے می۔ زلو ایک شخص کا نام ہے اور بے می یعنی کمر پر چاول اٹھائے ہوئے۔ زلو بے می، زلو کمر پر چاول اٹھائے ہوئے۔ چونگ چھین یعنی ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ داگائے زائے جی جن، آج سے تقریباً 2500年前的春秋时期，آج سے تقریباً 2500 سال سے بھی زیادہ پہلے کی اسپرنگ آٹم کے ٹائم کی بات ہے کہ یوہی کا رنچاؤ زلو، ایک شخص تھا جس کا نام زلو تھا۔ 他是孔子最年长的学生，وہ کھونگس یعنی کنفیوشس کا سب سے زیادہ سینئر اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ کنفیوشس وہی ہے جو ہم چائنیز لینگویج پڑھنے کے لیے HSK کی اسٹڈی کے لیے یا ایگزام دینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کافی زیادہ ہیں اور پوری دنیا بھر میں ہے یہ۔ لیو چھوان چی جن یعنی آج تک جو سنائی جاتی ہے، لیو چھوان کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا، چی جن ٹل ڈیٹ، آج تک جو بات ٹرانسفر کی گئی ہے۔ لیو چھوان چی جن دا پائے لی بے می، کہ اپنی بیگ پہ 100 میل تک چاول کا تھیلا اٹھا کر لے کے جانا۔ چانگ دا جو تھا شاؤ جنگ فومو دا گوش، یہ اس کی اپنے پیرنٹس کی فرما برداری کی کہانی ہے۔ یعنی یہ جو محاورہ آج تک ٹرانسفر کیا گیا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ بیسیکلی اسی کی یعنی زلو کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ فرما برداری کی کہانی بیان کرتی ہے۔ زلو دا فومو دو شے نونگ مین، زلو کے پیرنٹس یہ دونوں کسان ہیں۔ یو یو لین نین دا چان جنگ، کئی سالوں سے مسلسل جنگ کی وجہ سے، چالی شنگ خو فی چھانگ کھنان، ان کی گھر کی زندگی بڑی مشکل ہے، بڑی دشوار ہوئی ہے۔ 一天子路从外面回来，ایک دن زلو باہر سے واپس آتا ہے۔ 听到父母在屋里说话，اسے آواز آتی ہے، وہ سنتا ہے اپنے پیرنٹس کو کمرے میں باتیں کرتے ہوئے۔ 活了大半辈子了，کہ آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی، یہ اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں۔ بے شو یورو، کہ مچھلی کے گوشت کی تو بات ہی نہ کرو۔
只要能饱饱的吃上一顿米饭，बस अगर एक टाइम का खाना पेट भर के खा लूँ, चावल पेट भर के खा लूँ, ये就满足了，तो मैं मुतमिन हो जाऊंगा。子路听了，子路ने सुना，心里觉得十分惭愧。子路ये सुनकर दिल में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है।惭愧होता है कि इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी। यानी ज़िलू बाहर से आता है और अचानक से वो सुनता है उसके पेरेंट्स बातें कर रहे हैं। उसके वालिद साहब कहते हैं कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है। गुर्बत का ये आलम है कि मछली के गोश्त की तो बात ही ना करो, अगर मैं एक टाइम का खाना पेट भर के खा लूँ तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। ये सुन के ज़िलू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। 他暗下决心，वो दिल में पक्का इरादा करता है, 一定要让父母吃上米饭, कि लाजमी अपने पेरेंट्स को चावल खिलाऊंगा, यानी पेट भर के खाना खिलाऊंगा। 不能再委屈他们了, उनको मज़ीद शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वेचू का मतलब भी शर्मिंदा होना ही होता है, कोई अपने दिल में बहुत ज़्यादा गलत महसूस करे। 不能再委屈他们了。子路打听到，子路कहीं से सुनता है, उसे पता चलता है 100里之外कि तकरीबन 100 मील के दूर, 100 मील से दूर 有个有钱人, एक पैसे वाला शख्स है, 家里缺干活的人, और उसको घर में काम करने वाले की ज़रूरत है। 决定去试一试, वो फैसला करता है कि वो जाके ट्राई करेगा। 那家主人见他身体结实, और वो जो मालिक है वो जब देखता है कि ये हेल्दी है, बॉडी इसकी बड़ी मजबूत है, तो जो 留下来था, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। 子路干起活来十分勤奋。子路बहुत मेहनत के साथ काम करता है। 主人很喜欢这个小伙子, और ऑनर इस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, यानी ज़िलू को उसके काम की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करता है। 半年后, 6 माह के बाद, 当子路要回家时, जब ज़िलू के वापस घर जाने का टाइम आता है, 发现主人给的银子比他应该得到的多了许多。वो देखता है कि ऑनर ने जितने पैसे, जितना मुआवजा उसे देना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा दे देता है। 子路老老实实的告诉了主人。子路बहुत ईमानदारी के साथ ऑनर को ये बात बता देता है। 主人笑着说, ऑनर मुस्कुराते हुए कहता है, 孩子, बच्चे, 工钱没算错, कि ये जो तुम्हारा मुआवजा है ये गलत नहीं कैलकुलेट किया गया। 你做事勤快, तुमने काम बड़ी मेहनत से किया है। 这是我给你加的奖金, ये मैंने तुम्हारे लिए इनाम ऐड किया है। यानी ऑनर मुस्कुराता है और उसे कहता है कि बच्चे, मैंने अपनी कैलकुलेशन गलत नहीं की, बल्कि बात यूँ है कि तुमने काम बड़ी मेहनत से किया है, इसलिए मैंने ये इनाम ऐड किया तुम्हारे लिए। 谢过主人, ऑनर का शुक्रिया अदा करके 子路高兴的上路了。子路खुशी खुशी रास्ते में चल पड़ता है। 路过镇上, जब वो कस्बे से गुजरता है, 他买了一袋米, वो एक बैग चावलों का ख़रीदता है, 一块肉, और एक पीस गोश्त का ख़रीदता है, 2条鱼, और 2 अदद वो मछलियाँ ख़रीद लेता है। 背在后背上, और ये सब चीज़ें अपनी कमर पे वो रख लेता है। 天气非常寒冷, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। 雪地很滑, जो लैंड है वो बर्फ़ की वजह से बहुत फिसलन उसमें होती है। 雪地 यानी कि बर्फीली ज़मीन, 很滑
بہت زیادہ وہ سلپری ہوئی ہوتی ہے. 子路不小心滑了一下，子路تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے تھوڑا سا پھسل جاتا ہے. 背上的米袋差点被甩出去，اور جو اس نے کمر میں چاولوں کا تھیلا رکھا ہوتا ہے وہ آلموسٹ گرنے والا ہو جاتا ہے. گرتا نہیں ہے لیکن گرتا گرتا یعنی بچ جاتا ہے. 他顶着大雪往前走， اتنی زیادہ برف باری میں وہ آگے چلتا رہتا ہے. 扶持米袋的双手冻得不行， جن ہاتھوں میں اس نے یہ چاولوں کا تھیلا پکڑا ہوتا ہے سردی کی وجہ سے وہ ان کا برا حال ہو جاتا ہے. 就停下来暖暖， تو وہ رک کے تھوڑا سا انہیں گرم کر لیتا ہے یعنی ہاتھوں کو گرم کر لیتا ہے. 再继续赶路， اور پھر وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. 终于到家了， آخر کار وہ گھر پہنچ جاتا ہے. 见到父母， اپنے پیرنٹس کو ملتا ہے. 子路把给他们买的东西， 子路جو چیزیں ان کو دینے کے لیے خرید کے لایا ہوتا ہے. 及剩下的工钱، اور جو اس کے معاوضے کے باقی کے پیسے ہوتے ہیں تو交给了他们， وہ سب ان کو دے دیتا ہے. 一家人高高兴兴的生火做饭， یہ گھر والے بڑی خوشی کے ساتھ آگ جلاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں. 饱饱的吃了顿团圆饭， اور یہ پیٹ بھر کے اپنا ری یونین ڈنر کرتے ہیں. 后来子路的父母去世了， بعد میں子路کے پیرنٹس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. 他也南下到了楚国， اور子路وہ جنوب کی طرف چھوکو چلا جاتا ہے یعنی چھوکو ایک اسٹیٹ ہے، ایک سلطنت ہے، وہاں چلا جاتا ہے. 楚国国君觉得， اور چھوکو کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے 他很有本领， کہ یہ بڑا قابل انسان ہے. 是个人才， اور بڑا ذہین ہے. 就留他做了官， تو اس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے ایک آفیسر بنا دیتا ہے، اہلکار بنا دیتا ہے. 并给他很优厚的待遇， اور اس کو بڑا اچھا معاوضہ دیتا ہے. 但他并没有因为物质条件好而感到欢喜， لیکن اس نے کبھی بھی اپنے مادی وسائل اچھے ہونے کی وجہ سے خوشی محسوس نہیں کی. 反而 اس کے برعکس 常常诚恳地说， وہ اکثر بہت مخلص انداز میں کہا کرتا تھا 多么希望父母能和我一起过好日子， کہ کتنی زیادہ وش تھی میری، کتنی زیادہ میری وش ہے کہ پیرنٹس میرے ساتھ یہ اچھے دن گزار سکتے. 我现在有了一点成就， ابھی میں نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے. 可他们已经不在了， لیکن وہ already میرے ساتھ نہیں ہیں. 即使再想 ایون کہ اگر میں دوبارہ سے چاہوں کہ بے می بائلی چھو، کہ دوبارہ سے چاولوں کا تھیلا اپنی کمر پہ ڈال کے میں 100 میل تک سفر کروں. 孝敬双亲، اپنے دونوں والدین کی فرما برداری میں یہ بھوکا نہ ہوا، تو یہ پاسبل نہیں ہے بالکل بھی. یعنی یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے دن تو بڑے اچھے آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے اچھے دنوں کی وجہ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. اس کے برعکس وہ اکثر بہت مخلص انداز میں کہتا ہے کہ میری وش ہے کہ میرے والدین بھی میرے ساتھ یہ اچھے دن گزار سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے. اگر میں دوبارہ سے ان کے لیے وہی محنت کروں، اپنی کمر پہ چاولوں کا تھیلا رکھ کے 100 میل تک سفر کروں اپنے والدین کی فرما برداری کے لیے، تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے ابھی. 中国古代有句话叫
चाइना की एक पुरानी कहावत है, कदीम कहावत है, "百善孝为先" कि हर तरह की नेकी में फर्माबरदारी पहले नंबर पे है। पायशान का मतलब होता है 100 नेकियां, 100 अच्छे काम, यानी हर तरह के काम। 孝为先 मतलब ये 孝敬का 孝है, फर्माबरदारी ये 先 पहले नंबर पे है। 意思是说 इसका मतलब है 孝顺父母 के वालिदैन की फर्माबरदारी 是各种美德中占第一位的， हर तरह की नेकियों में ये पहले नंबर पे है। 子路为了让父母吃到较好的食物， 子路ने अपने पेरेंट्स को अच्छा खाना खिलाने के लिए 不怕辛苦, उसको मेहनत करने से डर नहीं लगा, मुशक्क़त करने से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। 这种做法 इस तरह का तरीका 确实值得我们学习, ये इस काबिल है कि हम इसे सीखें। एंड पे इस लेसन का थोड़ा सा मोरल बता रहा है, कहता है चाइना की एक कदीम कहावत है कि हर तरह की नेकियों में फर्माबरदारी पहले नंबर पे है, और इसका असल मतलब क्या है कि वालिदैन की फर्माबरदारी हर तरह की नेकियों में ये पहले नंबर पे आती है। सिलू ने अपने वालिदैन को अच्छा खाना खिलाने के लिए बिल्कुल भी वो मशक्क़त से, मेहनत से नहीं डरा, और ये तरीक़ाकार इस काबिल है कि हम इसे सीखें। अगर ये लेसन आपको समझ आया है या कुछ हेल्प हुई है तो आप काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई कमी पेशी है तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं अगले लेसन्स में कुछ बेहतरी ला सकूं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।